بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے 2 ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس سے جڑی ہوئی یہ خبریں ہیں اور اس کی کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ کل ہیئرنگ ہوئی، ہیئرنگ کے بعد، مختصر ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ایک حکم صادر کریں گے اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سارا دن انتظار کیا جاتا رہا لیکن حکم صادر نہیں ہوا، حکم جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکم جاری کیوں نہیں کیا گیا، لیکن اس حکم پہ عمل درآمد فوری طور پہ شروع ہو گیا، جو کہ وربل حکم تھا۔ تحریری حکم پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن وربل جو حکم دیا سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس پاکستان نے جو کنوے کیا مختصر الفاظ میں اٹارنی جنرل سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذاکرات فوراً شروع ہو گئے اور مذاکرات کا پہلا دور بھی ہو گیا اور آج اس مذاکرات کا دوسرا دور ہے۔ 3 بجے سیشن ہونا ہے اور پہلے جو باتیں آئی ہیں اس میں جولائی میں الیکشن کروانے کی تجویز دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں آپ اسمبلیاں توڑ دیں، جون اور جولائی میں الیکشن کروا لیں عید الاضحیٰ کے بعد۔ اور اس طرح اگر اس کو یہ باقی رہی، اس کو جو ڈیلے ہے، اگر آپ پنجاب کا الیکشن آگے لے جانا چاہتے ہیں، اگر پنجاب کا الیکشن، یہ دو صورتیں دیکھیں۔ ایک بات بتا دوں، مذاکرات کیا ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی 2 الگ الگ معاملات ہیں۔ ایک ہے 14 مئی پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو ہونا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ دوسرا ہے الیکشن ایک ہی دن کروا لیے جائیں، یعنی پنجاب کے اور یہ الیکشن ہیں وہ بھی آگے لے جائیں اور قومی اسمبلی اور ان کے پیچھے لے آئیں، تو ایک دن الیکشن کروا لیے جائیں۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس ایک نقطے پہ پہنچنے کے لیے آئین میں ترمیم سے کرنی پڑے گی، اس میں ترمیم کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو واپس قومی اسمبلی میں آنا ہوگا، اور وہ صرف اس صورت میں ہوگا اگر یہ اس کو کور نہ دیا گیا تو آنے والی حکومت اور مسائل بھی پیدا کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے 14 مئی والا، اس میں ان کو سزائیں ہوں گی۔ یہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ جو کہ مذاکرات، اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوگا، پی ڈی ایم دھوکہ کرے گی، پیپلز پارٹی دھوکہ کرے گی، حکمران اتحاد دھوکہ دے گا، اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، اور یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کا آج تک کوئی بھی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس پہ عمل درآمد نہ ہوا ہو۔ یہ تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کا جس پہ عمل نہ ہوا۔ وہ حکم خواہ آرمی چیف کے خلاف تھا، آرمی چیف سے متعلق تھا یا آرمی چیف کے خلاف تھا، وہ حکم ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق تھا، ان پر بھی عمل درآمد ہوا ہے، اور ایون ہائی کورٹس کے آرڈر پر بھی عمل درآمد ہوا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے انٹچیبل ہے، ان کو کوئی نہیں بلاتا، اور یہ جو راستہ بند تھا اپارا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے راستہ بند کیا ہوا تھا، اس راستے کو کھلوانا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں آرڈر جاری کر دیا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں ڈی جی سی کو خود جنرل فیض صاحب کو جانا پڑا، اور جنرل فیض صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد ہوا اور وہ راستہ کھولنا پڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ سے ہی راستہ نکلا تھا، آپ غلط یا صحیح ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن آرڈر ماننا پڑا تھا سپریم کورٹ کا، اور جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس جا کے اپنی ایکسٹینشن کے ڈرافٹ وغیرہ ٹھیک کروانا پڑا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کا آج تک کوئی ایک حکم بھی نہیں ہے جس پہ عمل درآمد نہ ہوا ہو، اور یہ 14 مئی والا جو ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر توہین عدالت میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور وفاقی کابینہ، اور اس سے آگے جہاں تک جائیں، جس حد تک بھی سپریم کورٹ چاہے وہاں تک جائے گی اور جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو ابھی تک کل جو آرڈر نہیں جاری کیا، اس میں ایک بات انہوں نے کی تھی چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے آپ مذاکرات کریں یا نہ کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کرائسس سے نکلیں، اس بحران سے نکلیں اور پورے ملک کو نکالیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آئین سے باہر نہیں جانا آپ لوگوں نے، نہ انہوں نے کہا ہم جائیں گے نہ آپ جائیں گے، آئین سے باہر نہیں جانا، اور اگر آپ مذاکرات کامیاب ہو گئے ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہمارا حکم بھی موجود، ہم بھی موجود، اور بات آگے بڑھے گی۔ اب بات آگے بڑھنے کا مطلب صرف یہی ہے، اس لیے کل جو مذاکرات ہوئے اس میں 2 باتیں تھیں۔ ایک یہ
کہ مئی میں آپ اسمبلی توڑ دیں، مئی میں اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کروائیں جولائی میں. اور اگر مئی میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، قومی اسمبلی اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر 14 مئی کا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر پورے ملک میں جنرل الیکشن ہے. اب وہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کور چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کور چاہیے. اس کے لیے پی ٹی آئی نے یہ تجویز دی کہ آپ کے پاس تو ممبرس پورے نہیں ہیں، نمبرس پورے نہیں ہیں، آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، ون ٹائم اس کو کور دینا پڑے گا، لیگل آئینی تحفظ جسے کہتے ہیں وہ دینا پڑے گا. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف واپس آنے کے لیے تیار ہے. واپس آئے، ایک امینڈمنٹ کریں اور اس میں کچھ اور اگر ریفارمز کرنی ہے تو وہ کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. تو یہ ہے راستہ، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے، اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی مئی میں اور الیکشن بھی وہ نہیں کرواتے، اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ دھوکہ دیں گے، اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکے میں حکمراں اتحاد کو نقصان ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہے، عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف اسی صورت میں سپورٹ کرے گی اگر ان کو یہ اسمبلیاں توڑ کے جولائی میں الیکشن کروانے کی بات کی گئی تو. ادروائز سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے. ادروائز اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ پنجاب کا الیکشن بھی ڈیلے کر دیں، 14 مئی والا وہ بھی نہ ہو، اور جنرل الیکشن جو ہیں وہ بھی آپ کہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، اگست میں اسمبلی ٹوٹے گی قومی اسمبلی اور دیگر 2 صوبائی اسمبلیاں، اور اگست کے بعد پھر ہم الیکشن کروائیں گے اکتوبر نومبر میں. یہ نہیں ہو سکتا، اور اکتوبر نومبر تک یہی نگراں سیٹ اپ جو ہے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا یہ چلتا رہے گا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ، گورنمنٹ کو پیچھے آنا پڑے گا. اور پنجاب کے الیکشن کو آگے لے کے جانا ہے تو اپنی قومی اسمبلی اور 2 اسمبلیاں توڑ کے پیچھے آنا پڑے گا، تب جا کے یہ الیکشن آگے جا سکتا ہے. ادروائز الیکشن آگے نہیں جا سکتا. اور یہ جو 14 مئی کا الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا حکم ہے، یہ گلے کا پھندا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے، وزیر خزانہ کے لیے، سیکرٹری خزانہ کے لیے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے. کم از کم ان کے لیے تو ہے. اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ آگے بڑھتی ہے تو پھر جائے گا وفاقی کابینہ تک، اگر وفاقی کابینہ نے بھی اس سلسلے میں کوئی ایکٹ کیا ہے. اس لیے وہ جو ریزولوشن پاس کی اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا کہ جناب کسی بھی مرکزی لیڈر کا نام جو پہلی قرارداد پاس ہوئی تھی. تو اس لیے یہ پولیٹیکل نیریٹو اپنی جگہ کرتے رہیں گے، جبکہ کورٹ روم کے اندر یہ کچھ اور بات کریں گے. اور وہ جو کورٹ روم کے اندر بات کریں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. باہر یہ پولیٹیکل نیریٹو جو مرضی کرتے رہیں، اس پہ اگر عدالت چاہے گی تو اس میں بھی بلا سکتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. اب مذاکرات میں دھوکہ، اب ایک اور بات بھی ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. اب الیکشن کے نتیجے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے نتیجے میں تو بلاول بھٹو صاحب فوری طور پہ وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. ان کے لیے پھر اور کون سا رستہ رہ جاتا ہے؟ ان کے لیے پھر یہ رستہ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی مسلم لیگ نواز کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نہیں مانتے، اور نہ ہی اسمبلی پیچھے لے کے آتے ہیں، اور نہ ہی سندھ اسمبلی، نہ ہی بلوچستان اسمبلی، نہ ہی قومی اسمبلی. ہم اس پہ متفق ہیں، ہم نہیں توڑتے، اور ہم الیکشن پیچھے نہیں لاتے. اور جو 14 مئی کا الیکشن ہے وہ آپ پیسے ریلیز نہیں کریں گے تو الیکشن از خود رک جائے گا. اور اس میں جو ماڈل ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک پرائم منسٹر کی قربانی دے دیں گے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی قربانی، وزیر خزانہ کی قربانی، یہ 2 قربانیاں دے دیتے ہیں. اور 2 قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ تو مدت پوری کرے گی اور ہمارا اقتدار بھی اسی حکمراں اتحاد کے پاس رہے گا. البتہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہا انہوں نے کہ جیتنا تو آپ نے اس کے بعد الیکشن میں جیتنا تو ہے نہیں، آپ نے پنجاب میں صورتحال بڑی خراب ہے، اور جیت بھی گئے تو آپ کو کیا ہوگا. تو اس لیے وزیر اعظم بننا تھا، آپ نے بن لیا. تو وہی یوسف زائی گیلانی والا ماڈل لے کے ہیں، جیسے گیلانی صاحب نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اور بالآخر وہ ڈسکوالیفائی کر گئے تھے، نااہل ہو گئے، سزا ہو گئی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب پھر وزیر اعظم بنے اور پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی. اب زرداری صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو قربان کر دیا جائے، اور مریم صاحبہ بھی یہ چاہتی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی قربانی دے دی جائے، اور قربانی دینے کے بعد اگلا ان ہاؤس چینج جو آئے گی، اگلا وزیر اعظم بھی ہمارا ہی ہوگا.
اور وہ وزیر اعظم کون سا ہوگا؟ وہ ہوں گے بلاول بھٹو۔ یہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے جتنے بھی ملیں گے تو بلاول جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے اور ہم آپس میں مل کے یہ چلتے رہیں گے۔ مولانا صاحب بھی اس بات پہ خوش ہیں کیونکہ مولانا صاحب بظاہر تو یہ کر رہے ہیں لیکن وہ زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اندر خانے جو چل رہا ہے سلسلہ کھچڑی یہ پک رہی ہے، تو اس لیے یہ ساری، لیکن اس سے ہٹ کے یہ تو ہے ان کا اپنا پلان ہے اور یہ پلان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم قربان کر دیں اور باقی 2-3 مہینے پھر گزار لیں، نہ الیکشن کروائیں خیبر پختونخوا کا نہ ہی پنجاب کا، اور اسی دوران مدت پوری ہو جائے گی، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور الیکشن ہوں گے تو جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، تو مسلم لیگ نواز کے لیے یہ بہت ہی، مریم صاحبہ کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو پیکیج ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب شہباز شریف صاحب کس حد تک راضی ہوتے ہیں، کس حد تک نہیں ہوتے، یہ تو وہی بتائیں گے۔ کیا وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں توہین عدالت کے لیے اور ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے؟ اس پہ ایک بار پھر مسئلہ بنے گا، کیونکہ جب یہ باتیں آئیں گی تو پھر پیچھے جانا پڑے گا کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا تھا لیکن پھر شریف فیملی کے اندر ہی مسائل پیدا ہوئے اور بہت جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ، وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، اب ان کو ایج حاصل ہے، تو یہ اس لیے بڑی بڑی سخت تقریریں جو کی جا رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کی جو کل تھی قومی اسمبلی میں تقریر تھی، وہ بنیادی طور پہ مریم صاحبہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو ابھی تک کچھ نہیں ملا، نواز شریف صاحب کے مقدمے ختم نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی، وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے اور جس طریقے سے وہ آنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری مراعات جو ہیں ابھی تک اس اقتدار کی جو ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب تک نہیں پہنچے اور مریم صاحبہ تک نہیں پہنچے، کیونکہ مریم صاحبہ بھی ظاہر ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں، اپنی زندگی معمول کے مطابق گزاریں، وہ ہو نہیں رہا، تو لہٰذا ہنوز دلی دورست اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے آرڈر پر امپلیمنٹ کروانا جانتی ہے۔ انہوں نے یوسف زئی گیلانی صاحب کو بھی فارغ کر دیا تھا، آرڈر امپلیمنٹ کروایا تھا اگلے وزیر اعظم نے آ کے۔ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کھینچ لیں، اگر 1 مہینہ کھینچ لیتے ہیں، مئی گزار لیتے ہیں، اس کے بعد آ جائے گا جی بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا اور بجٹ سارا پورا مہینہ جو جون کا وہ بجٹ میں گزر جائے گا، اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اور توہین عدالت بھگتتے رہیں گے، نیا وزیر اعظم آ جائے گا، تو یہ ایک کھچڑی ہے نیگیٹیوٹی کی بنیاد پہ، تو اس لیے یہ چل رہا ہے۔ مذاکرات میں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تب بھی عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں کامیاب ہوتے تب بھی عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہنسی خوشی نہیں ہو رہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس کافی اس میں کچھ میسیجز دیے گئے تھے، اور وہ میسیجز اسی لیے دیے گئے تھے کہ حکمراں اتحاد کے ساتھ اب جڑے رہنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک وبال جان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بھی یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، چاہیں بھی تو نہیں اٹھا سکتے، تو لہٰذا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور کچھ چیزیں کنوے کر دی تھیں، اور اب سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان نے ایک پاز لیا ہے، رپورٹ انہوں نے منگوا لی ہے، الیکشن یہ جو 14 مئی والے حکم سے متعلق رپورٹ منگوا لی ہے، اور رپورٹ یہ منگوائی ہے کہ بتایا جائے کہ پیسے جاری ہوئے نہیں ہوئے، کیونکہ آن دا ریکارڈ چیز آنا ضروری ہے تھرو پراپر چینل۔ وہ جیسے ہی آج رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی تو نیکسٹ ویک، اگر آج ہوتی ہے تو نیکسٹ ویک جو ہے، کیونکہ آج ورکنگ ڈے لاسٹ جوڈیشل ڈے ہے، تو نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اس دوران یہ مذاکرات کا بھی جو ہے، مذاکرات سنجیدہ ہیں یا ڈرامہ ہیں، اس پہ بھی بات اس وقت تک کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ وہ ان کی وجہ سے بلیم ان پہ آئے کہ جناب پروسیس نہیں ہونے دے رہے، بات چیت نہیں ہونے دے رہے، مذاکرات نہیں ہونے دے رہے، لہٰذا یہ 3 دن درمیان میں اسی لیے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔